قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا معرکہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، جبکہ ماہ مارچ کی 13 تاریخ بروز جمعہ پیش آیا، اور اتفاق سے اس سال مارچ اور رمضان دونوں پھر اکٹھے چل رہے ہیں۔ غزوہ بدر جہاں کفر اور اسلام کے مابین پہلا معرکہ ہے، وہیں پر اہل ایمان کے لیے بہت سارے سبق سموئے ہوئے ہیں۔ میں غزوہ بدر کا پس منظر، اسباب، وجوہات، حقائق اور نتائج عرض کرنے کے بعد یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، اور دعوت اسلام کی اس قدر تیزی سے اشاعت مشرکین کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مکہ سے مسلمان ہمارے ہاتھوں بچ نکلے ہیں، اب کیوں نہ انہیں مدینہ میں جا کر پکڑا جائے، ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ آج انہیں اگر چھوڑ دیا تو پھر یہ ہمارے لیے کسی صورت بھی بہتر نہیں ہونے والا۔ چنانچہ انہوں نے چندہ جمع کیا، اور ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کے سرکردہ افراد میں سے تھے، ان کی قیادت میں تجارتی سامان ملک شام بھیجا کہ وہاں سے تجارت کر کے آئیں، نفع حاصل ہو، جو پرافٹ ملے اس سے جنگی ہتھیار خریدیں اور اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر ملک شام پہنچے، جب واپس آنے لگے تو انہیں اپنے تئیں محسوس ہوا کہ حالات ہمارے لیے موزوں نہیں ہیں، مدینہ کے پاس سے گزر کے جانا ہے مکہ میں۔ انہوں نے مکہ والوں کو بھیجا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، کوئی لشکر بھیجا جائے جو ہمیں حفاظت کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک لے جائے۔ جب یہ بات مشرکین مکہ تک پہنچی، انہوں نے ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ ادھر سے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کو جمع کرتے ہیں کہ بھائی یہ احوال ہے، ایک طرف جنگی قافلہ ہے، ایک طرف جنگی لشکر آ رہا ہے،
ایک کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے، ایک کی قیادت ابو جہل کر رہا ہے۔ ایک طرف دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، امکان جنگ ہے، تو دوسری طرف امکان جنگ نہیں، سامان تجارت ہے، مالی پرافٹ اور نفع زیادہ ہے۔ کیا کیا جائے؟ جنگی لشکر کا سامنا کیا جائے یا تجارتی قافلے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے؟ تو اکثریت کی رائے تھی کہ ہم تجارتی قافلے کی طرف چلتے ہیں کہ وہاں ہمیں مالی اعتبار سے نفع زیادہ ہے، ہمیں مالی استحکام ملے گا تو آئندہ جنگیں بھی بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورتحال کو سورہ انفال میں بیان کیا ہے کہ تم چاہتے تھے بغیر جنگ و جدل کے ایک لشکر پر غلبہ پا لو، اور اللہ چاہتا تھا کہ ان کی جڑ کاٹ دے، ان کا غرور خاک میں ملا دے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں لشکروں میں سے تجارتی قافلے یا جنگی لشکر ابو سفیان کا قافلہ ہو یا ابو جہل کا لشکر ہو، تم جس کے مقابلے میں جاؤ گے کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ کامیابی تمہیں ملے گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ تم تجارتی قافلے کا سامنا کرو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جنگی لشکر سے تمہارا ٹکراؤ ہو۔ تمہارے ہاں یہ مصلحت تھی کہ مال اسباب آئے گا تو آئندہ بہتر طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر سکو گے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ دشمن کا غرور پہلی لڑائی میں ہی خاک میں مل جائے تاکہ دشمن دوبارہ سر اٹھانے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ بہرکیف یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ مہاجرین کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم لڑائی سے باز نہیں آنے والے، آپ حکم دیں گے تجارتی قافلے کا سامنا کرو، ہم تب بھی تیار ہیں، جنگی لشکر کا سامنا کرو، ہم تب بھی تیار ہیں، مدینہ میں رہ کے لڑا جائے ہم تب بھی تیار ہیں، مدینہ سے باہر نکل کے لڑا جائے ہم تب بھی تیار ہیں۔ مہاجرین میں سے ایک ایک کھڑا ہو کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتا ہے، آپ علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے، آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ مہاجرین اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہیں اور نبی انصار کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہاجرین تو میرے ساتھ آئے ہیں نا مکہ سے، یہ تو میرے ساتھ آئے ہیں نا، ان کی ہاں تو میری ہاں نہیں ہوگی، یہ انصار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی طرف دیکھتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں جی اور کس کی رائے ہے، جی اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری رائے کا انتظار فرما رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ انصار کی رائے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ہاتھ پر جان کی بیعت کی ہے، اب ہماری جانیں آپ کے لیے ہیں، آپ جو حکم صادر فرمائیں گے ہم تعمیل کریں گے، آپ لڑنے کا حکم دیں گے ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنی جان قربان کرنے تک بلکہ خون کا آخری قطرہ بہانے تک آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے تحفظ کی جد و جہد کریں گے،
یہی وعدہ کر کے ہم آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ لائے تھے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں پائیں گے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کی تعلیم دی، حکم ربانی سنایا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے ہم ان کے ساتھ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، حوصلہ نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، کہاں ہم اور کہاں قوم عمالقہ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ایسا بھی نہیں کہنے والے، ہم آپ کے اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ جب حضرت سعد اور دیگر انصار نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کی بات کی تائید کی، حضور نے فرمایا چلو پھر چلیے۔ اب حضور صحابہ کو لے کر چل پڑے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر ایک دفعہ لشکر پر نظر دوڑاتے تھے۔ کوئی معذور ہے تو اسے بھی کہتے تو کار جا کر آرام کر، بچہ ہے تو بھی بھائی ابھی گھر ٹھہر، تیری ضرورت نہیں ہے۔ مختلف واقعات ہیں جو جذبہ ایمانی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، نبی کی ناموس کی پرواہ کی ہے، دین کا دفاع کیا ہے، کلمے کو ترجیح دی ہے، ایمان کو اہمیت دی ہے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں اور ان کے دوسرے بھائی بڑے ہیں۔ حضور نے چھوٹے کو واپس بھیج دیا، رونے لگ گئے، زاروں بتا رہے یا رسول اللہ وہ جا رہا تو میں بھی جاؤں، یا رسول اللہ وہ جا رہا تو میں بھی جاؤں گا۔ حضور اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی چل، اسے بھی اجازت مل گئی۔ ایک معاذ اور معوذ ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، ان کا حدیث کی کتب میں بھی آتا ہے۔ یہ دو بھائی تھے، اب ایک بھائی کو حضور نے اجازت دے دی، دوسرے کو اجازت نہیں دی کہ نہیں تو نہیں جا سکتا، تو بھی چھوٹا، واپس ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے اجازت دے دی، مجھے نہیں دی، میں حالانکہ عمر میں اس سے چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں زیادہ ہوں، اور میدان جنگ میں عمر نہیں طاقت چلتی ہے، میدان جنگ میں عمر نہیں چلتی طاقت چلتی ہے نا، تو میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، مقابلہ کروا لیجیے۔ حضور نے فرمایا چلو مقابلہ ہو جائے۔ اب کشتی ہو رہی ہے، چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے یار تینوں تو اجازت مل گئی، تو نے تو جانا ہی جانا ہے، تو اگر نیچے ہو جائے گا مجھے اوپر کر دے گا تو میری اجازت بھی پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بڑا بھائی نیچے گر گیا اور چھوٹا اوپر آ گیا۔ یا رسول اللہ دیکھے نا میری طاقت زیادہ۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی چل۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا، پتہ ہے موت سامنے ہے، دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، زندہ واپس آئیں کہ نہ آئیں کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے، اپنی جان لٹانے کا جذبہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر اصحاب لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچے، جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ کنواں تھا بدر، اور اسی نسبت سے یہ علاقہ میدان بدر کہلایا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو دشمن پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا، اور یہ کیفیت اور یہ ماحول بھی اللہ نے سورہ انفال میں پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کبھی سورہ انفال کو پڑھیں۔ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، اب میدان جنگ میں ماحول اور زمین، خطہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا عرب کا علاقہ ہے تو عرب کے علاقے میں ریت عام ہوتی ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہو جو سخت ہو، ریتلی جگہ پہ دوڑا۔ اس زمانے کی جنگ کو پیش نظر رکھیں جہاں تلوار چلتی تھی، جہاں تیر چلتا تھا، جہاں گھوڑا دوڑایا جاتا تھا۔ اب ریت پہ گھوڑا بھی دوڑ، بندہ بھی دوڑ نہیں سکتا، اور ریتلی جگہ پہ
انسان کا ٹھہرنا ذرا دشوار ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو سخت جگہ ہوتی ہے وہاں گھوڑا بھی دوڑ سکتا ہے، بندہ بھی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے، آگے پیچھے کروٹ لے سکتا ہے، بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ پھر دشمن جس جگہ پر تھا وہ سخت بھی تھی اور ٹیلنے والی بھی تھی، یعنی جہاں سے تیر سے بچاؤ کیا جا سکتا تھا، جو ڈھال کا کام کرتا ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، ٹیلے جسے کہتے ہیں۔ دشمن نے ٹیلے والی سخت جگہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے جو جگہ تھی میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے وہ کون سی تھی؟ ریتلی جگہ تھی۔ اب ریتلی جگہ پر وہاں کوئی ٹیلا بھی نہیں جہاں پناہ لی جا سکے، دشمن کے حملے سے اپنا بچاؤ کیا جا سکے، اور نہ ہی وہ سخت جگہ تھی کہ جہاں گھوڑا دوڑایا جا سکے۔ مسلمانوں کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں تھا، 8 تلواریں تھیں، 5 شاید گھوڑے تھے اور چند دیگر سامان تھا جنگی، جبکہ 313 ان کی تعداد تھی، اور ادھر دشمن 1200 اور مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ، بلکہ گانے بجانے والیاں، ناچنے والیاں اور ڈھول دمکے والے بھی ساتھ آئے تھے۔ انہیں پوری امید تھی کہ آج ہم ان کو کچل کر آئیں گے۔ وہ 1200 مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور ڈھول باجے والے بھی ساتھ، یہ 1300 جن کے پاس ٹوٹل تلواریں کتنی ہیں؟ 8، جنگی گھوڑے کتنے ہیں؟ 5، باقیوں کے پاس اوزار اور ہتھیار بھی جنگی پورے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اکثر کے جنگی لباس بھی تلوار کے مقابلے میں زمانے میں جو جنگی لباس ہوتا تھا جس میں وہ لوہے کا ایک سینہ بند ہوتا تھا اور اسی طرح سر پہ رکھنے والی ٹوپی، یہ کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ بعضوں کے پاس لباس بھی پورا نہیں، صرف دھوتی باندھی ہوئی تھی، اپنا ستر ڈانپا ہوا تھا۔ یہ عالم تھا مسلمانوں کا، اور کس کے مقابلے میں ہے؟ اس دور کا اپنے سے 4 گنا بڑا لشکر ہے، یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بدر میں اپنے خیمے میں اللہ کے حضور بڑی دعائیں مانگی، بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان دعاؤں کا تذکرہ، ان میں ایک جملہ ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا۔ یا اللہ اگر یہ لشکر، یہ میری جمع پونجی، یہ میرے صحابہ یہاں آج کٹ گئے، ختم ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تو پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یہ میری 15 سال کی محنت ہے، 13 سال مکہ میں لگائے، 2 سال مدینہ میں لگائے، میں نے 15 سال اپنی نبوت کے بعد محنت کر کے یہ 313 اصحاب ایمان جمع کیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی اساس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ یا اللہ یہ میری 15 سالہ جمع پونجی اگر آج کٹ گئی تو پھر تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ بچیں گے تو تیری توحید کا پرچار ہوگا، یہ بچیں گے تو اسلام کی بقا ہوگی، یہ بچیں گے تو دین کا چرچا ہوگا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا۔ پیغمبر علیہ الصلوات والتسلیمات اپنے اصحاب کے دفاع کے لیے رو رہے ہیں، اور اصحاب کو پیغمبر کے تحفظ کی پڑی ہے۔ یہ استاد اور شاگرد، نبی اور امتی کی محبت کا عالم ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ حضور کے لیے، اور حضور اللہ کے سامنے کیوں روتے ہیں؟ ان کے لیے، مولا ان کو بچا لے، مولا ان کو بچا لے۔ انہی کے ساتھ آگے دین اور اسلام ہے، یہی ہیں جو دین کا پرچار کرنے والے ہیں، اسلام کا علم بلند کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب نبی مانگیں تو رد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور نے مانگا ہو رب نے دیا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی نے جب جب جو جو مانگا ہے رب نے تب تب وہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رنگ لائیں۔ اگلے دن بارش ہوئی، جمعے کا دن ہے، 17 رمضان ہے، 13 مارچ ہے، بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش برسی کہ وہ زمین جو ریتلی تھی،
پانی کے برسنے پر وہ ریت جم گئی تو وہ کیا ہو گئی؟ ٹھہر گئی. اب اس پہ پیر لگ سکتا ہے، چلا جا سکتا ہے. اور وہ زمین جو مٹی والی تھی، سخت تھی، اس پہ پھسلن آ گئی. مٹی کی وجہ سے وہ کیچڑ بنا اور پھسلن پیدا ہوئی. اب وہاں نہ کوئی انسان ٹھہر سکتا ہے نہ جانور. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زمین مسلمانوں کے لیے نقصان دہ اور مضر تھی وہ مفید ہو گئی، اور جو دشمن کے لیے مفید تھی وہ کیا بن گئی؟ نقصان دہ اور مضر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے میدان میں آئے، پہلے مبارزت ہوتی تھی. ایک دشمن کا بندہ آتا، اس کے مقابلے میں اپنا ایک بندہ بھیجا جاتا، پھر دو، پھر تین، پھر گمسان کی لڑائی ہوتی. بہرکیف ایسے عالم میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحاب نے بھی جمع مردی کا مظاہرہ کیا. بظاہر 313 کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 1200 کے پاس سب کچھ ہو، پھر بھی یہ ان پر غالب آ جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً معجزہ ہے، یہ یقیناً فضل ربانی ہے، وگرنہ انسانی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. اور اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بدر میں رسوا ہوئے پڑے تھے، تمہاری مدد تو رب نے کی. کیا مدد کی؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار نہیں ہے. حضور نے اسے چھڑی دی، یہ لو، یہ تلوار کا کام کرے گی، جاؤ. اب یقین کتنا پختہ ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یقین کتنا پختہ تھا نبی کی بات پر. چھڑی پکڑی، دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل پڑے. کہتے ہیں میں چھڑی مارتا تھا، دشمن 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، تلوار کا کام کرتی تھی. یہ نبی کی بات پر یقین تھا. ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہم تو قرآن پر یقین نہیں اتنا پختہ رکھتے. اللہ کے رسول نے چھڑی دی ہے، اسی چھڑی کے ساتھ لڑتا جا رہا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی، پے در پہ آنے والے. ہوتا یہ ہے کہ جب دشمن کی دہشت دلوں پہ طاری ہو جائے تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو فتح دلا سکے. ان 313 کے دلوں میں دہشت نہیں آئی، ان 1200 کے دلوں میں اللہ نے دہشت ڈال دی کہ یہ 300. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط رکھا دشمن تھوڑا دکھا کے، اور دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کو زیادہ دکھا کے. کہ کیوں؟ دشمن دیکھتا کہ یہ 300 نہیں، یہ 3000 کا لشکر ہے، اور ایمان والے دیکھتے یہ 1200 نہیں، یوں لگتا ہے صرف 12 افراد کھڑے ہیں. دشمن کم دکھایا ایمان والوں کو، ایمان والے زیادہ دکھائے دشمن کو، تو دہشت کس کے دل میں بیٹھی؟ مشرکین کے. اور ایمان والوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور جہاں حوصلے بلند ہوں تو وہاں کامیابی یقینی ہوتی ہے. حوصلوں کی جنگ ہوتی ہے، جنگ میں ہمت اور حوصلہ دیکھا جاتا ہے. اور اللہ نے ایمان والوں کے حوصلے بڑھائے، دشمن کے حوصلے گھٹائے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی بھیجے، جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو. دشمن خود کہتے ہیں کہ یار تمہارا یہ جو بعد میں بچے اور مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا یار بدر میں ہم نے دیکھا تم تھوڑے نہیں تھے، تم 3-4 ہزار، یار ہم 313 تھے. نہیں یار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہارے پیچھے لشکروں کے لشکر کھڑے تھے. وہ دشمن کو اللہ دکھا رہا تھا اور کہنے لگے ہم 1200 تھے اس وقت. نہیں یار تم تھوڑے تھے، ہمیں نہیں اتنے زیادہ لگ رہے تھے. یہ خود انہوں نے اعتراف کیا. یہ منظر اللہ نے بدلا، فرشتے بھیجے. اور اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. آج بھی اللہ کی مدد اور نصرت آ سکتی ہے، آج بھی اللہ فرشتوں کو نازل کرنے پر قادر ہے، آج بھی اللہ دشمن کے دلوں پر رعب اور دہشت بٹھانے پر قادر ہے، آج بھی اللہ اہل ایمان کے جذبات کو بڑا اور بلند کرنے پر قادر ہے. لیکن پہلے ویسے بن کے تو دکھاؤ، پہلے ان اوصاف کو اپنا کر تو دکھاؤ. کہ رمضان کا مہینہ ہو، سن 2 ہجری کو ہی روزے بھی فرض ہوئے تھے،
سن 2 ہجری کو پہلی جنگ بھی لڑی گئی تھی، اور میدان جنگ میں بھی ڈٹ کے لڑنے والے، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے والے، نبی کے حکم کو تسلیم کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ اتنی گرمی ہے، یہ نہیں کہا اتنا دور جانا ہے، یہ نہیں کہا اسباب وسائل نہیں، ہم لڑ نہیں سکتے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے چلو چلتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے چلو چلتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، پھر تو اس کے بعد نفع نقصان سوچا ہی نہیں انہوں نے کبھی، اور ہم ہر بات کے بعد دیکھتے ہیں اس میں نفع کتنا اور نقصان کتنا ہے۔ جب ہم اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ترجیح دینے لگیں گے تو تب نتیجے پھر ہماری عقل کے مطابق ہوں گے، ہماری حیثیت کے مطابق ہوں گے، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے۔ آج کہا جائے جی دشمن مسلمانوں کو جگہ جگہ کیوں ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، مسلمان کا کلا کما کر رہا ہے، مسلمان ان کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا، آنکھ کیوں نہیں دکھاتا، او جی وہ پاورفل ہیں ہم کمزور ہیں، او جی وہ سپر پاور ہیں ہماری کیا حیثیت۔ بھائی تم کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ کیا قوت ایمانی کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا آج تم ان 313 سے بھی کمزور ہو؟ کیا تمہارے یہ ایٹم اس لیے بنائے گئے تھے، یہ غوری اور شاہین اس لیے بنائے گئے تھے کہ دشمن دن دہاڑے تمہاری بیٹیاں اٹھا کے لے جائے اور تم ان پر ایک بھی سخت بیان نہ جاری کر سکو؟ کیا تم نے یہ جنگی ہتھیار اس لیے بنائے تھے؟ کیا ہم نے یہ ٹیکس اس لیے دیے تھے کہ وہ آئیں اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کریں اور چلے جائیں اور ہم منہ اٹھا کے دیکھتے رہ جائیں؟ ہمارا 80% بجٹ ہم تمہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم گھروں میں بھی پرامن اور پرسکون زندگی نہ گزار سکیں؟ نہیں نہیں نہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ ایمان والے ہو، تمہیں جھکنا زیب نہیں دیتا، ایمان والے ہو، قرآن والے ہو، اسلام والے ہو، تو پھر ڈرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ ارے تم دشمن کو للکار کر تو دیکھو، پاکستان کے 25 کروڑ مسلمان تمہارے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے، لیکن جرت کا مظاہرہ تو کرو، بلوں سے باہر تو نکلو، بزدلی تو چھوڑو۔ اگر کوئی غیرت کا مظاہرہ کرتا ہے، دشمن کی ٹانگیں تو کانپتی ہیں لیکن اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں کہ تو دشمن کے خلاف کیوں کھڑا ہو، تو دشمن کے خلاف کیوں بولا؟ ایسا نہ کرو۔ ایمان مسلمان کی پہچان ہے، اور ایمان کے لیے غیرت شرط ہے۔ مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان کٹ جاتا ہے لیکن عزت اور ناموس پر سودا نہیں کرتا۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ہم تاریخ میں تسلسل کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔ یہ 17-18 سال کا لڑکا تھا، نوجوان۔ یہ عرب سے سندھ میں کیوں آیا تھا؟ کیوں آیا تھا عرب سے سندھ میں محمد بن قاسم؟ پتہ ہے ایک لڑکی نے خط لکھا تھا کہ راجہ داہر نے ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹ لیا ہے اور مجھے قیدی اور بندی بنا لیا ہے، میری مدد کی جائے۔ یہ خط کس کو لکھا تھا؟ اس عرب لڑکی یا مسلمان لڑکی نے خط کسے لکھا تھا؟ جسے ہم دنیا کا ظالم ترین بادشاہ کہتے ہیں، حجاج بن یوسف کو۔ ہم نے ایک ہوا سا بنا دیا۔ حجاج بن یوسف پتہ نہیں کتنا ظالم تھا، ارے وہ جتنا بھی ظالم تھا ان جیسے بے غیرت بے شرموں سے کئی گنا بہتر تھا۔ حجاج بن یوسف کو خط لکھا جو مسلمانوں کا حکمران تھا کہ مجھے دشمن نے قید کر لیا ہے، میں مسلمان بیٹی ہوں، میری مدد کی جائے۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا، اس نے سندھ میں آ کر شکست کھائی۔ دوسرا لشکر بھیجا، عرب لوگوں کو یہاں لڑنے کا تجربہ نہیں تھا، دوسرے لشکر نے بھی یہاں آ کر شکست کھائی۔
تیسرا لشکر محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کی قیادت میں بھیجا جس نے آ کر راجہ داہر کو شکست دی۔ 2 لشکروں کی شکست کے بعد تیسرا لشکر بھی بھیجنے پر مجبور ہونے والا حجاج بن یوسف کیوں مجبور ہوا؟ کہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے، مسلمان بیٹی کا معاملہ ہے۔ ایک بیٹی کے لیے حجاج بن یوسف کی غیرت جاگ گئی۔ تمہاری کتنی بیٹیاں ان کی قید میں پڑی ہیں، مسلمان کوئی بھی ہو کہیں کی بھی، وہ ہماری بیٹی، ہماری بہن ہے، ہماری ہے نا۔ المسلم اخو المسلم کے دعوے کرتے ہیں نا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان پاکستانی ہے صرف، باقی دنیا کے کلمہ گو مسلمان نہیں۔ ارے مسلمان ہے نا، ہے نا، جتنے بھی کلمہ گو ہیں مسلمان ہیں نا۔ سب مسلمانوں کے لیے ہماری آواز اٹھنی چاہیے، ہمارا درد ایک ہونا چاہیے، ہماری خوشی ایک ہونی چاہیے، ہمارا غم ایک ہونا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی وہ جو ڈیفینیشن، جو تعریف کی جاتی رہی ہے، اس سے باہر نکل آئے۔ اب ہم مسلم اسے سمجھتے ہیں، قوم اسے سمجھتے ہیں جو خطے کے رہنے والے ہیں، بس جو ہمارے خطے کا نہیں، ہماری زبان کا نہیں، ہمارے رنگ و نسل سے مطابقت نہیں رکھتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہی نہیں۔ ارے نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی بھی ہے وہ ہمارا ہے، یہی قوم کی تعریف کی جاتی ہے، آپ اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، غیرت ہماری پہچان ہے۔ اور دوسری بات، یہ غزوہ بدر ہمارے لیے یہ سبق رکھتا ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتے ہیں۔ جہاں یہ سبق ہے کہ مسلمان غیرت مند ہوتے ہیں اور اپنے ایمان اور دین پر سودا نہیں کرتے، وہیں پر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمان ناموس رسالت کے لیے کٹ جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے، جان کی پرواہ نہیں کرتے، گویا زبان حال سے کہتے ہیں ناموس رسالت کے نگہدار ہم ہی ہیں، ناموس رسالت کے نگہدار ہم ہی ہیں، جان بیچ کر جنت کے خریدار ہم ہی ہیں، ٹکرائے سنبھل کے ذرا رسالت کا دشمن، اس دور میں فولاد کی دیوار ہم ہی ہیں۔ جو نبی والے ہوتے ہیں وہ نبی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ جھکتے نہیں، وہ کٹ جاتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر آنچ بھی آئے گوارا نہیں کرتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے صحابی ہیں، دشمن کی قید میں ہیں، دشمن نے کہا خبیب ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے زبان سے کہنا ہے کاش میری جگہ میرا نبی قید ہوتا تو ہم تمہیں سولی پہ نہیں لٹکائیں گے، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ حضرت خبیب پیغمبر کے صحابی ہیں، ناموس رسالت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے انہوں نے کر کے دکھایا۔ فرمانے لگے خبیب کی ایک جان نہیں، رب 100 جان بھی دے خبیب وہ بھی قربان کر دے گا۔ خبیب یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہاں مدینہ میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور بدلے میں میری جان بخشی جائے۔ یہ کہنا کہ یہاں آئیں، یہاں ہوتے، یہ بڑی دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا وہاں نبی کو تکلیف پہنچے اور یہاں میری جان بخشی جائے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ناموس رسالت پہ آنچ نہ آئے، نبی کا دفاع کیا جائے۔ چونکہ حکومت وقت نے یہ ترغیبی حکم نامہ جاری کیا ہے تعلیمی اداروں میں بھی، مساجد میں بھی، کہ ناموس رسالت پر گفتگو کی جائے۔ اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ناموس رسالت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی عزت، احترام اور عظمت کو ملحوظ رکھنا۔ کبھی کوئی ایسی بات، ایسا عمل، ایسا فعل صادر نہ ہو جو شان نبوت کے منافی ہو، جو ادب کے خلاف ہو۔ ایسی بات بھی نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو، ایسا فعل کام بھی نہ کیا جائے جو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے شایان شان نہ ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ناموس رسالت کے حوالہ سے۔ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے ناموس رسالت کے لیے کہ ہم
کچھ بولے نہ، کچھ کرے نہ، کچھ ایسا ہو نہ جو نبی علیہ السلام کی شان کے منافی ہے۔ اگر ہمارے دوسرا پہلو، اگر ہمارے سامنے کوئی بولتا یا کرتا ہے جو شان نبوت کے خلاف ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آنے کا سبب ہے، تو اس صورت میں ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اسے قتل کریں یا اس سے لڑائی کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسے پکڑیں یا اس کی خبر لیں اور متعلقہ اداروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے خود مارنا، خود انتقام لینا، یہ غیر شرعی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ توجہ کرنا، غیر شرعی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ اگر کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اداروں تک اس کی رپورٹ دیں۔ یہاں تک ہماری ذمہ داری، دو پہلو ہیں، ایک خود بچیں، دوسرا اگر کوئی کرے تو اس کی رپورٹ آگے پہنچائے۔ تیسری ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ گستاخ ہے یا اس کا کوئی قول، فعل، عمل نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، آپ کی ناموس کے خلاف ہے، تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے۔ وہ سزا جو ہمارے قانون میں مقرر کی گئی ہے، متعین شدہ ہے، اس پر لاگو کی جائے، نرمی نہ برتی جائے۔ تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی جس طرح عوام نے قانون کا، شریعت کا، اخلاق کا خیال رکھا ہے، اسی طرح ارباب اقتدار نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے۔ لیکن اگر تم دباؤ میں آ کر یا مفادات کے پیش نظر ڈیل کرو یا نرمی برتو تو پھر عوام سے ایسے کام ہوتے رہیں گے اور ان کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غیر شرعی ہیں، انہیں روکنا ہے تو حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جو قانون بنایا ہے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔